عزیز دوستو، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ عالمی ادب سے کیا مراد ہے؟ کیا عالمی ادب سے مراد عالمی زبان میں تخلیق کیا گیا ادب ہے؟ یا کیا عالمی ادب سے مراد ایسا ادب ہے جو عالمی شخصیات نے تخلیق کیا ہو؟ کیا عالمی ادب سے مراد عالمی موضوعات پر تخلیق کیا گیا ادب ہے؟ کیا کوئی ادب پارہ تخلیق کرنے سے پہلے یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ مقامی ادب ہوگا اور یہ عالمی ادب؟ کیا مقامی جڑت کے بغیر کوئی ادبی تخلیق عالمی ہو سکتی ہے؟ کیا عالمی ادب سے مراد عالمی شہرت حاصل کر لینے والا ادب ہے؟ اگر آپ کو ان سوالوں اور ایسے دیگر بہت سے سوالات سے دلچسپی ہے تو دیکھیے ہمارے ادب کیا ہے سلسلے کی یہ ویڈیو، عالمی ادب کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک غلط خیال یہ ہے کہ جو ادب کوئی ادیب اس وقت تخلیق کرتا ہے جب وہ اپنے ملک یا خطے سے باہر مقیم ہوتا ہے وہ عالمی ادب کہلاتا ہے۔ ایک اور غلط تصور یہ ہے کہ جو ادب کوئی ادیب اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں تخلیق کرتا ہے وہ ادب عالمی ادب کہلاتا ہے۔ ایک تیسرا خیال باطل یہ ہے کہ کوئی ادیب جو ادب بین الاقوامی یعنی انگریزی زبان میں تخلیق کرتا ہے فقط وہی ادب عالمی ادب ہو سکتا ہے۔ عالمی ادب کی درست تعریف۔ لیکن عالمی ادب کی درست تعریف کے بھی دو مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ جب ہم کسی ایک گروہ، زبان یا خطے کے ادیبوں کی بجائے پوری دنیا کے ادیبوں کی یا ان کے کام کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ادب عالم کی بات کر رہے ہیں، لیکن غلطی سے ادب عالم کو عالمی ادب کہہ دیا جاتا ہے۔ اور دوم یہ کہ جب کوئی فن پارہ اپنی ادبی قدر یا ادبی سچائی کی وجہ سے گروہی، قومی، لسانی اور علاقائی سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک عالمی ادبی شاہکار ہے۔ عالمی ادب اور ادب عالم کی تعریفوں کے بعد آئیے ادب عالم سے چند عالمی ادبی شاہکار دیکھتے ہیں۔ ڈان کیزوٹے۔ ڈان کیزوٹے ہسپانوی مصنف میگوئل ڈی سیروانٹس کا عالمی شہرت یافتہ ناول ہے۔ یہ ناول دو حصوں میں 1605 عیسوی اور 1615 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس ناول کو پہلا جدید ناول بھی کہا جاتا ہے اور ادب کے سب سے بڑے شاہکاروں میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے۔ ڈان کیزوٹے کو سب سے زیادہ ترجمہ ہونے والے ناول اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ناول کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ ناول ایک ایسے سادہ لوح شخص کے گرد گھومتا ہے جو رومانوی اور تاریخی ناول پڑھ کر اپنے آپ کو ایک عظیم ہیرو سمجھنے لگتا ہے۔ اس ناول نے دنیا بھر میں بہت سے مصنفین کو متاثر کیا اور اپنے قاری کے ذہن پر بھی اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ جین آئر۔ جین آئر برطانوی مصنفہ شارلٹ برونٹے کا سوانح ناول ہے۔ یہ ناول کتابی صورت میں 19 اکتوبر 1857 کو مصنفہ کے قلمی نام کرربیل سے شائع ہوا۔ ناول مرکزی کردار کی اخلاقی اور روحانی وارداتوں اور ارتقاء کا احوال ہے۔ ناول میں نفسیاتی شدت کا اظہار ہے۔ یہ ناول اپنے دور سے آگے کی تخلیق مانا جاتا ہے۔ اس ادب پارے نے آنے والے مصنفین کے لیے اس اہم اسلوب اور اظہار کی راہیں متعین کیں۔ جرم و سزا۔ جرم و سزا روسی مصنف فیودور دوستویفسکی کا مشہور و معروف ناول ہے جو پہلے ایک روسی ادبی مجلے دی میسنجر میں 12 ماہانہ اقساط میں سن 1866 عیسوی کو شائع ہوا۔ یہ ناول بعد میں کتابی صورت میں بھی چھپا۔ یہ دوستویفسکی کا دوسرا مکمل ناول ہے جو اس نے سائبیریا میں کاٹی 10 سالہ جلا وطنی سے واپسی پر تخلیق کیا۔ جرم و سزا کو دوستویفسکی کا پہلا سنجیدہ ترین نوعیت کا کام مانا جاتا ہے۔ یہ ناول عالمی ادب کے اعلیٰ ترین شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ کرامازوف برادران۔
کرامازوف برادران روسی ادیب فیودور دوستویسکی کی زندگی کا آخری ناول ہے جس کو تخلیق کرتے ہوئے اسے تقریباً 2 برس کا عرصہ لگا۔ یہ ناول روسی ادبی مجلے دی رشین میسنجر میں سال 1878 سے 1880 عیسوی کے دوران قسط وار چھپا۔ اس ناول کی اشاعت کے 3-4 ماہ بعد دوستویسکی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس ناول کا زمان و مکان 19ویں صدی کا روس ہے۔ یہ ایک شاہکار فلسفیانہ ناول ہے جو خدا، ارادے اور اخلاقیات جیسے گہرے فلسفیانہ اور مشکل سوالوں کو زیر بحث لاتا ہے۔ یہ ناول بدلتے ہوئے روسی معاشرے میں ایمان، تشکیک، اقلیت اور الہیات کو ایک ادبی قضیے کی صورت پیش کر کے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے۔ اس ناول کو بھی عالمی ادبی شاہکاروں میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ 1984 یا 1984 یہ برطانوی ادیب جارج اورویل کی سوشل سائنسز اور سیاسیات کے موضوع پر لکھی گئی ایک ڈسٹوپین کہانی ہے۔ یہ اورویل کی زندگی میں چھپنے والی اس کی 9ویں اور آخری کتاب تھی۔ یہ ناول سماج یا ریاست میں مطلق العنانیت، جبر، اجتماعی غلامی، اقتدار مطلق اور شخصی آزادی کے مطلق نہ ہونے کے اثرات کو تفصیل سے اجاگر کرتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ جارج اورویل نے اس ناول میں نازی حکومت اور اشتراکی ریاست کو نشانہ بنایا، لیکن اگر غور کیا جائے تو مصنف، جو کہ خود ایک سوشلسٹ تھا، نے ہر طرح کے جبر کے منفی اثرات کو اجاگر کیا ہے۔ ناول میں سچ کی حیثیت اور تاریخ کی اصلیت کے سوالوں کو دیکھا جائے تو مذہبی اور جمہوری ریاستیں اور سرمایہ دارانہ نظام بھی اس ناول کی زد میں آتے ہیں۔ ناول ماں۔ روسی ادیب میکسم گورکی نے 1906 عیسوی میں اشتراکی انقلابی مزدوروں کے کرداروں پر یہ مشہور و معروف ناول تخلیق کیا۔ یہ ناول پہلے انگریزی زبان میں شائع ہوا اور پھر 1907 عیسوی میں روسی زبان میں طبع ہوا۔ اس ناول کا مرکزی کردار ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے اور دوسرے فیکٹری ملازمین، مزدوروں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کے درمیان رہ کر انقلابی بن جاتی ہے۔ اس ناول کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں فلسفہ اشتراکیت سے دہریت کا پہلو نکال کر مذہبی ذہن کو بھی اشتراکیت کی طرف راغب ہونے کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعض نقاد اس ناول کو پراپیگنڈا ادب کے زمرے میں شامل کر کے اس کی ادبی حیثیت کو کم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ناول کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ دی کائٹ رنر۔ دی کائٹ رنر امریکہ میں مقیم افغان شہری خالد حسینی کا پہلا ناول ہے۔ یہ ناول سن 2003 عیسوی میں امریکہ میں انگریزی زبان میں شائع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس ناول کا زمان و مکان 20ویں صدی کی آخری دہائیوں کا افغانستان ہے۔ ناول میں افغانستان کی ملکی و معاشرتی صورت احوال، روسی حملے اور افغانوں کی پاکستان اور مغربی ممالک کی طرف ہجرت کے واقعات ہیں، لیکن اس ناول کا اصل موضوع رشتے ہیں، چاہے وہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، دوست کا رشتہ ہو، یا فرد و معاشرے کا رشتہ، یا ریاست اور شہری کا رشتہ ہو۔ مادام بواری۔ مادام بواری فرانسیسی مصنف گستاف فلابیر کا مشہور و معروف ناول ہے جو 1856 عیسوی کو دنیا کے سامنے آیا۔ یہ ناول اسی نام کے ایک کردار کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جو اکتا دینے والی دیہی زندگی اور اس کے خالی پن سے فرار کی کوشش کرتی ہے۔ اس ناول پر فحاشی کا مقدمہ بھی چلا جس نے اس ناول کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ اس ناول کو فلابیر کا شاہکار اور ادبی دنیا کے سب سے مؤثر فن پاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دی اسٹرینجر۔ دی اسٹرینجر فرانسیسی مصنف البرٹ کامیو کی زندگی میں چھپنے والا اس کا پہلا ناول ہے جو انگریزی زبان میں 1942 عیسوی میں دی آؤٹ سائڈر کے عنوان سے چھپا۔ اس ناول کی کہانی فرانسیسی الجیریا کے ایک ایسے آباد کار کے بارے میں ہے جو اپنی ماں کے انتقال کے ہفتوں بعد اس کی لاش کو دیکھنے جاتا ہے اور پھر حالات و واقعات اسے اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ مرکزی کردار کو اپنے اس جرم کی سزا میں جو اس سے عمدن ہو جاتا ہے پھانسی کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ ناول زندگی کی مضحکہ خیزی، لایعنیت اور بے ثباتی پر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنگ و امن۔ جنگ و امن روسی مصنف لیو ٹالسٹائی کا وہ ناول ہے جو پہلے قسط وار چھپتا رہا اور پھر 1869 عیسوی میں کتابی صورت میں طبع ہوا۔
जंग व अमन में कुछ हिस्सा अफसानवी है, कुछ हिस्सा तारीख है और कुछ हिस्सा फ़लसफ़ियाना बहस पर मबनी है। ये नावल न सिर्फ टॉलस्टॉय का एक शाहकार माना जाता है बल्कि आलमी अदब के आला तरीन फ़नपारों में भी शामिल किया जाता है। नावल नेपोलियन बोनापार्ट के रूस पर हमले के हालात व वाक़यात को बयान करता है और बिलखुसूस उन असरात को उजागर करता है जो चंद रूसी अफराद की तरफ से इन वाक़यात से मुतअल्लिक़ कहानियाँ सुनाने से अवाम पर मुरतब होते हैं। इलियड या इलियम पर नज़्म एक ऐसी तवील रिज़मिया नज़्म है जो यूनानी नाबीना शायर होमर से मंसूब की जाती है। ये होमर के नाम मंसूब दो मशहूर और मारूफ नज़मों में से एक है। ये कदीम तरीन अदबी शाहकारों में से एक है जिसे आज भी पढ़ा और सराहा जाता है। इस नज़्म में कमोबेश 15,693 मिसरे हैं। ये नज़्म ट्राय शहर के 10 साला मुहासरे के दौरान लड़ी जाने वाली जंग ट्रोजान के अवाखिर का अहवाल पेश करती है। ये नज़्म 24 किताबों या अब्वाब पर मुश्तमिल है। ओडेसी इलियड के बाद दूसरी तवील रिज़मिया नज़्म है जो यूनानी नाबीना शायर होमर से मंसूब की जाती है। ये कदीम तरीन अदबी शाहकारों में से एक है जिसे आज भी पढ़ा और सराहा जाता है। ये नज़्म 24 किताबों या अब्वाब पर मुश्तमिल है। ये नज़्म इथाका के बादशाह और यूनानी हीरो ओडेसिया की जंग से वापसी के सफ़र का अहवाल है। 10 बरस तक जारी रहने वाली जंग ट्राय के बाद वापसी का सफ़र भी तकरीबन 10 बरस पर ही मुश्तमिल है। इस सफ़र में ओडेसिया के तमाम साथी मारे जाते हैं और उसकी गुमशुदगी के बाद उसकी बीवी बच्चे दूसरों के रहम करम पर रह जाते हैं। ओडिपस बादशाह एथेंस का एक आलमी शोहरत याफ्ता अलमिया ड्रामा है जो यूनानी मुसन्निफ सोफोक्लीस की तख्लीक है। ये एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसको बताया गया था कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। हालात व वाक़यात के शिकंजे में फंसा हुआ ओडिपस ला इल्मी में और गैर इरादी तौर पर ये दोनों कबीह काम करता है और फिर पछतावे में अपनी आंखें निकाल कर तारिक दुनिया हो जाता है। ये ड्रामा तकदीर के जबर और इंसान की बेबसी की दास्तान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आलमी अदब क्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।